ابا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ اور میرے زوم والے ساتھی کیسے ہیں؟ یہ جو ہے نا وہ میسج میں لکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے نا ان کا رمضان بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. اللہ آسانیاں فرمائے. آمین. آج ہم انشاءاللہ چلے پوچھے. جیسے آن لائن آپ یہ لوگ جو ہے نا عورتیں گھر میں قرآن پاک جیسے تراویاں ہو رہی ہیں زوم پہ وہ اس کے پیچھے تراویاں پڑھ رہی ہیں. نہیں ایسے نہیں کر سکتے. نہیں. اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ قرآن پاک آگے رکھ کے تو تراویاں پڑھ رہے. نہیں آپ جو ہے نا وہ اگر خود پڑھیں قرآن پاک تو اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک آپ نے پڑھا جتنا 2 نفل میں، اور اس کے بعد یہاں پہ ایسی کوئی چیز رکھ لی تو پھر اس کے بعد قرآن کو نیچے نہیں رکھنا، اوپر رکھ کے پھر آپ نے سجدہ کر لینا، رکوع کر لینا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ کسی امام کے پیچھے وہ پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کی وہ کیا توجہ اس طرح نہیں ہو رہی ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ قاری کہاں پڑھ رہا ہے. ہاں تو اس طرح یا قاری کو لقمہ دینے کے لیے تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو ریڈیو پہ یا خانہ کعبہ کی کوئی وہ جو تلاوت وہ چل رہی ہے تراویح، تو اس کے ساتھ ہم ایسے کنیکٹ کر کے نہیں پڑھ سکتے. امام کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. سورہ نساء آیت نمبر 148. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ برائی کرنے والا یا اخلاقی طور پر بری گوہانیاں دینے والا پسند نہیں ہے. صرف کس کو اجازت ہے؟ جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی وہ برائی کر سکتا ہے، اور پھر اس نے اتنی ہی برائی کرنی ہے جو واقعی جو ظلم ہوا ہے، ایکسٹرا نہیں اس نے بتانی. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا. صحابہ غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور دے دو. یعنی کوئی قرض تھا، وہ اپنے قرض کا مطالبہ کرنے آیا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ عمر کا جانور موجود ہے، تو لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی دے دو کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرتا ہے. تو اسی لیے ویسے حکم کیا ہے کہ آپ نے بری بات نہیں کہنی، لیکن اگر آپ پر ظلم ہو تو پھر آپ نے جو ہے نا اپنے ظلم کا اظہار کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کے کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی یہی صفت ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی اگر آپ جو ہے نا برائی نہیں کرنا چاہتے اور اچھائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھائی بھی کر سکتے ہیں اور برائی کو چھپا بھی سکتے ہیں.
और इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर इल्जाम लगाने वालों में शामिल अपने एक रिश्तेदार के बारे में सोच लिया था कि वो उनको वजीफा बंद कर देंगे, तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर में उनको माफ करने को कहा था कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे। तो यानी आम तौर पे अगर माफ करना आपको लगता है कि ठीक है तो आप माफ कर दें। अगर आपको लगता है कि आप पर बहुत जुल्म है जिस तरह के विरासत के और जो कब्जा कर लेते हैं, तो उसमें फिर ये सिर्फ आपकी जान का हक नहीं होता बल्कि आपके बच्चों का, आपकी नस्लों का हक होता है। उसमें फिर आपको जो है ना वो आवाज उठानी है। फिर इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार देते हुए ये लिखा हुआ पाया था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार पर क्या लिखा था, जो तुम पर जुल्म करे उससे दरगुजर करो। और इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो माफ नहीं करता उसे माफी नहीं मिलती, और जो दरगुजर नहीं करता उससे दरगुजर नहीं किया जाता, जो तौबा कबूल नहीं करता, ये अल्लाह ताला की यानी वो अहकामात, उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती, और जो खुद नहीं बचता फिर उसे बचाया भी नहीं जाता। अल्लाह ताला हमें लोगों पर जुल्म करने से बचाए, आमीन। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को ना मानेंगे, यानी रसूलों में इख्तिलाफ करते हैं और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। और ऐसे काफिरों के लिए हमने वो सजा मुहैया कर रखी है जो उन्हें जलील और ख्वार कर देने वाली होगी, बखिलाफ उसके कि जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें, और उनको हम जरूर उनके अजर अता करेंगे। अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। आप देखें कि यहाँ पर जो है ना खास तौर पर यहूद और नसारा को तंबीह की गई है कि तमाम रसूलों को मानना है, क्योंकि वो किसको मानते थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। और अब हमने क्या अकीदा इख्तियार कर लिया है कि हम कहते हैं कि सारे सिर्फ इख्तिलाफ रसूलों में है ना, अल्लाह को तो सब मानते हैं, यहूद भी मानते हैं, नसारा भी मानते हैं, तो चलो जो अल्लाह को मानते हैं ना उसकी तरफ इकट्ठे हो जाओ, तो रसूलों का इख्तिलाफ है उसको छोड़ दो। और अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो ये है कि दीन जो है ना, अल्लाह को तो सब मानते हैं, तो जो असल में जो सबसे बड़ा दीन है वो है इंसानियत का दीन, इंसानियत का जज्बा जो है वो। अब ये एक नई वो साजिश शुरू हो गई है कि भाई इंसान को तो देखना है ना, दीन तो एक जगह, इंसानियत का तो रिश्ता है ना। तो असल में जो है अल्लाह ताला यहाँ तंबीह फरमा रहे हैं कि जो मेरे रसूलों को नहीं मानेगा तो उसको जो है ना वो सजा मिलेगी, और जो मानेगा और तफरीक नहीं करेगा उसको जरूर अजर मिलेगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कराओ, तो इससे बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मुतालबे ये पहले मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने क्या मुतालबा किया था कि हमने खुद अल्लाह को देखना है, और आपके सामने जो तौरात उतरती है तो हमने देखना है जाके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे किया जा रहा है कि तुमसे पहले ये और भी मुतालबे कर चुकी हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा था कि हमें खुद को एलानिया दिखा दो, और इसी सरकशी की वजह से यकायक उन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। हालांकि ये खुली खुली निशानियां, यानी वो सारी बातें जो हमने सूरह बकरा में पढ़ी हैं कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, तो अल्लाह तंबीह फरमा रहे हैं कि ये पहले इतने सारे गुनाह कर चुके हैं मुआवजा देखने के बावजूद। उस पर हमने उनसे दरगुजर किया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सरी फरमान अता किया और लोगों पर खून को उठाकर उनसे उस फरमान की अताअत का अहद लिया, यानी फरमान क्या अता किया था जो तौरात अता की थी, और उस पर भी उनसे जब उन्होंने नाफरमानी करने लगे तो तूर पहाड़ को उनके सरों पर उठाया था। हमने उनको वहाँ जन्नत के बागों में सजदा रेख होते हुए दाखिल हो, हमने उनसे कहा कि सब्त का कानून ना तोड़ो, यानी वो जब उनको सहरा में जाना था तो उन्होंने कहा था झुकते हुए हित्ततुन कहना है, तो उन्होंने कहा था हिंततुन। तो फिर उसके बाद जो है ना वो मछली वाले जब उन्होंने कानून तोड़ा, आखिरकार उनकी अहद शिकनी की वजह से, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया और मुतअद्दिद पैगंबरों को नाहक कत्ल किया।
اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آج یہ جو ہم چھٹے پارے میں پڑھیں گے یہ عہد کو توڑنے کے بارے میں زیادہ ہے کہ عہدوں کو نہ توڑو، جو پختہ عہد کر لیتے ہو، امانت کر لیتے ہو، تو اس کے بارے میں بار بار یہ آئے گا، یہاں تک کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں۔ حالانکہ یعنی دل کیا ہے، ہمیں تو اب کسی کی یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ہدایت آنی تھی وہ آ چکی، اب ہمارے دل محفوظ ہو چکے ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے، اور ہم نے سورہ بقرہ میں شاید پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا کر اور ان پر لعنت کر دی ہے، اور اپنی لعنت کی وجہ سے ان کے دل ایسے ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں یہ اتنے بڑے تھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کتنی فضیلت ادا کی اور ان پر سخت بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ زنا کی اس کی وجہ سے وہ آئے ہیں، حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے مشتبہ کر دیا گیا، یعنی جو عیسائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور وہ جب فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد ان کو قبر میں ڈالا گیا، پھر قبر میں بعد میں وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسا، اگر فرض کریں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان بھی لیں تو ایسا کیسا خدا ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا یا اپنے آپ کو بچا نہیں رہا؟ تو یہ ان کا باطل عقیدہ، انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کو قتل نہیں کیا، اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قتل ہو گئے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ انہی کو سمجھ نہیں آ رہا، مشتبہ ہو گیا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، یعنی وہ کیا شک کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے، حالانکہ ان کا ایک شاگرد تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور پھر وہ سولی پر چڑھ گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں، انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم بھی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ وہ مبعوث کیے جائیں گے اور یہودیوں اور نصارہ کو جو ہے نا وہ قتل کریں گے، یعنی زیادہ تر جو نصارہ ہیں وہ اللہ حضرت عیسیٰ پر تو کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں تو وہ ایمان لے آئیں گے، کہ یہودی جو ہے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو پکڑ پکڑ کے پھر وہ ماریں گے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، ان سے قبول نہیں، اتنی پھر دولت ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، آپ دنیا کو ختم کر دیں گے، یعنی ٹیکس کو ختم کر دیں گے، اور روحانی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، یعنی یہ جو آیت ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ، اور اسی طرح یہاں پر جو حق کی بات ہے کہ عہدوں کو توڑنے والا، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان لانے اور نیک کام کرنے کی توفیق چھین جاتی ہے جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں، تو یہ عیسائیوں سے کیا عہد کیا تھا کہ نبیوں کو ناحق قتل نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، پھر اسی طرح کس سے اللہ تعالیٰ ایمان کی طاقت چھین لیتا ہے، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور کوئی بات اللہ کی سننے کو تیار نہیں رہتے، اور اے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر نہ ایمان لے آئے، یعنی اہل کتاب میں سے جو عیسائی ہوں گے وہ زیادہ تر ایمان لے آئیں گے، اور پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ باقیوں کو تو قتل کر دیا جائے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا، غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، یعنی خنزیر کھانے سے منع کیا گیا، سود کھانے سے منع کیا، تو انہوں نے سور کو بھی حلال کر دیا اور سود کو بھی حلال کر دیا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ چیزیں ان کے لیے حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی،
اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے یعنی کیا چیز ان پر حرام کر دی، وہ تمام جانور حرام کر دیے جن کے ناخن ہوتے ہیں، اور ان پر گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، یعنی وہ پہلے حلال تھی۔ اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہود اور نصارہ میں سے جو ایمان لے آتے ہیں اور اس تعلیم پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس سے پہلے، تو پھر اس طرح کے ایمان لانے والے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے نا وہ یہودی عالم تھے، اور ان کے جو باپ تھے وہ بھی یہودی عالم تھے۔ تو اسی طرح اس کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن سلام آئے، یعنی وہ یہودی تھے، تو اور وہ عالم بھی تھے، تو انہوں نے جب کہا کہ جو ہے نا ایک نا وفد آ رہا ہے عیسائیوں کا، تو آپ نا یہ بہت چلاک لوگ ہیں اور بڑے بات کرتے ہیں، تو آپ نا میں چپ جاتا ہوں، پھر آپ نا میرے بارے میں ان سے سوال کریں کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایسی ذکر کیا کہ وہ کون ہے، عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم لوگ کیا سوچتے ہو؟ تو عیسائیوں نے، پادریوں نے جواب دیا وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ ان کے تو جو باپ دادا ہیں وہ بھی یہود ہے، تو رات کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو بہت سچے اور پاک باز ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو کیا تم لوگ بھی ایمان لے آؤ گے؟ تو وہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ایمان لے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دے دی کہ آ جاؤ، اور اس پر انہوں نے، یعنی یہ جو آیت ہے خاص طور پہ ایسے یہودوں کے بارے میں ہے جو ایمان قبول کرتے ہیں، تو انہوں نے شہادت پڑھی اور کلمہ جو ہے نا پڑھ لیا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے فوراً انکار کر دیا کہ اس سے جیسا برا تو کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ تو بہت برا انسان ہے، یہ تو جو ہے نا اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں پہلے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دیتی اور بعد میں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا یہ جھوٹا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اس طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یعنی جس طرح تم پر وحی آ رہی ہے اس طرح پہلے بھی نبیوں پر وحی بھیجی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ مانتے ہیں، ان کی وحی کو بھی مانتے ہیں، تو اب تم پر کیوں یہ انکار کریں؟ تو سارے پیغمبروں کا نام، مین جو پیغمبر ہے ان کا نام آیا، اسحاق بھی، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی۔ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باقی ہے نا انبیاء 1,24,000، تو ان کا ذکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے، وہ درمیانی قامت والے یعنی درمیانہ قد ہے، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا۔ جب وہ قیامت کے دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تو ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ نمی نہیں ہوگی، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیے کو موقوف کر دیں گے، اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیں اب جو ہے نا اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ زور و شور سے پھیل رہا ہے، اور بہت سارے عیسائی جو ہے نا، یہ پچھلی دفعہ بھی میں نے ایک دیکھا تھا کہ کسی نے جو ہے نا وہ قرآن کو اس طرح پھاڑ دیا نعوذ باللہ، تو پھر انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ مسلمان کو جو ہے نا وہ مسلمان نے پھر اس کو مارا تو مسلمان کو قید کر دیا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جس کے لیے اتنا جو ہے وہ قتل و غارت ہو رہا ہے لوگوں کو پکڑ کے، تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو آخر میں جب قیامت آئے گی تو بہت سارے جو ادیان ہیں، جو باقی مذاہب ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، 40 سال تک زمین میں رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی،
اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے. یاجوج اور ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب زیادہ تر جو قیامت کی نشانی ہے نا وہ پوری ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا، یعنی جو قرآن میں جو رسولوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو باقی جو انبیاء آئے ہیں، جو رسول آئے ہیں، تو ان کا جو ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ آئے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کلام اللہ ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. یعنی رسول کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کریں گے تو لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بندہ نہیں آئے ڈرانے والا بنا کر. تو رسول کیا ہے؟ رسول مبشرین و منذرین، کہ لوگ جو نیکی کے کام کرتے ہیں ان کو خوشخبری اور جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، اور جو برائی کے کام کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے. مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون گواہ بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہ بن رہا ہے اور ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے، یعنی اگر صرف اللہ ہی گواہی دیتے تو پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی حق میں دور نکل گئے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے کفر کیا اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم اور ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور انہیں کوئی راستہ جہنم کے راستے سے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان کو صرف پھر جیسے آپ دیکھیں نا جب ہم جنت میں جائیں گے تو حدیث میں کے مفہوم میں آتا ہے کہ ہمیں اس جگہ کا پتہ ہوگا جہاں ہمارا گھر ہے، یعنی وہ ہم سے مانوس ہوگی وہ جگہ، کہ ہمیں اپنے گھر کا پتہ ہوگا کہ ہم نے جنت میں اس جگہ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جہنم والوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ ان کو جہنم کے علاوہ کسی اور جگہ کا پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ صرف جہنم میں ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. لوگوں یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ. بہتر ہی یہی ہے کہ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یعنی جو قرآن کا علم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق پہنچا دیا اصل میں وہ بھی حق ہے، تو اسی لیے اسی پر عمل کرنا چاہیے. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کو حق مانتے ہیں لیکن حدیث کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بس جو حدیث میں ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ بھئی وہ ضعیف ہے تو کبھی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تو بس ہم نے قرآن کو مان لیا. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رسول جو بھی لے کر آ گئے ہیں وہ حق ہے، یعنی حدیث جو ہے نا اس کی بھی بات ماننی چاہیے. قرآن اور حدیث جو ہے کا علم اللہ کا علم ہے. اور جب قرآن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کا علم لے لیا اور تم میں سے وہی افضل ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے. تو اسی طرح قرآن جو ہے اس کی تشریح حدیث کرتی ہے، یعنی قرآن میں ہے نا نماز قائم کرو، تو ہم نے نماز کیسے قائم کرنی ہے پھر اس کا علم ہمیں حدیث سے ملتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو. تو قرآن میں آتا ہے کہ حج کرو، تو آپ کیسے حج کریں تو اس کا علم پھر حدیث سے ملتا ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز لے کے آئے ہیں تو وہ کیا لے کے آئے ہیں؟ حدیث، قرآن اور حدیث. تو ہم نے دونوں کو پکڑ لینا ہے. اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اور اللہ کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے، اللہ کے ایک رسول ہی تھے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کلمت اللہ ہیں. تو اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے نا وہ یہ کر دیا ہے، غلو کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی اس طرح ہو گئے ہیں، وہ جو ہے وہ نور ہیں، وہ یہ ہیں.
وہ اللہ نے اس طرح اوپر تک پہنچ گئے، یعنی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے ساتھ بالکل کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اور ایک فرمان تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہیں جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح ہے اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی. بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، یعنی تین خداؤں میں سے ایک ہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور اللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، شرک کرنے سے بچائے. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ باز آ جاؤ، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کفایت کرنے والا ہے. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملک میں ہیں. اور مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، یعنی مسیح علیہ السلام نے اس میں کوئی وہ عار نہیں محسوس کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور نہ مقرر ترین فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں. اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا اور اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ان کو اللہ دردناک سزا دے دے گا. اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ نہ پائیں گے، یعنی جن کو دنیا میں وہ معبود بنا لیتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ سارے گم ہو جائیں گے. اور لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی، یعنی کیا آ گیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو جو کاٹ کر سامنے رکھ دے، یعنی تمام باطل چیزوں کو کاٹ دے. اور اسی طرح تمہاری طرف ایسی روشنی بھیجتی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا. اور فضل کیا ہوتا ہے، حق سے زائد جو ہے وہ فضل ہوتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ ان کو دکھا دے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. ہم نے سورہ بقرہ میں آپا پڑھا ہے، سورہ نساء میں ہم نے ابھی پڑھا نا جی، وہ آیت نمبر 12 میں ہم نے پڑھا تھا کلالہ کے بارے میں. کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کا کوئی نہ ماں باپ ہو اور نہ بیٹا بیٹی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی بھائی بہن وغیرہ اگر ہیں تو اب وہ جو کلالہ کا حکم تھا وہ تھا اخیافی بھائی کے لیے. ٹھیک ہے، اب 3 طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں. اگر آپ کا ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے تو اینی بھائی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر باپ ایک ہی ہے لیکن ماں الگ الگ ہے تو پھر الاتی بھائی. اور اسی طرح اگر ماں ایک ہی ہے لیکن باپ الگ الگ ہے تو اخیافی بھائی. تو وہ جو حکم تھا 1/3 وہ تھا اخیافی بھائی کے لیے. اب جو یہ حکم ہے یہ جو ہے وہ الاتی بھائی کے لیے. ٹھیک ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں تو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. یہ آیت نمبر 176 ہے. کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس ترکے میں نصف حصہ پائے گی، یعنی اس کو آدھا مل جائے گا. اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، یعنی بھائی پھر کل کا وارث ہوگا. اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، یعنی اگر 2 بہنیں تو 2/3، اور پھر 1/3 کس کو ملے گا، وہ جو پہلے اخیافی بھائی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کئی بھائی بہن ہوں تو عورتوں کا 1 حصہ اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا. اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب سورہ مائدہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی کافی احکامات ہیں.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ آپا میٹنگ اینڈ ہو گئی ہے؟ ایک منٹ ذرا میں دیکھ لوں۔ میں دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا اچھا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو، یعنی عہد کی جو ہے نا وہ پابندی کرنی ہے۔ آیت نمبر بتا دیں، وہ پوچھ لوں۔ آیت نمبر جی آیت سورہ وہ مائدہ شروع ہوئی ہے، آیت نمبر 1۔ جی، تمہارے لیے مویشی کی قسم جو ہے وہ حلال کر دی گئی۔ ایک منٹ میں سورہ مائدہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں ایمان لانے، سورہ مائدہ میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا اس صورت میں 6 دفعہ آیا ہے، 16 دفعہ آیا ہے، اور پورے قرآن میں 88 دفعہ آیا ہے۔ اور ایمان والوں کو عہد و پیمان پورا کرنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عہد شکنی جو قوم کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوبارہ فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہم پر حکمران بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عہدوں کو پورا کرنے والا بنا دے۔ آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے، جو ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہوتے ہیں وہ ہماری ہی چیز، ہمارے ہی ملک کو لوٹ کر کھا پی جاتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ عہدوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی کی قسم کہ سب جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے۔ یعنی عمومی طور پر جو ہے نا وہ تمام جانور حلال ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے خاص طور پہ کیا حکم آ گیا وہ ہے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو۔ یعنی جب تم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہو، احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار نہیں کر سکتے، لیکن جو احرام کی حالت میں نہیں ہے اس نے اگر کوئی شکار کر لیا ہے تو وہ پھر آپ کھا سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو۔ یعنی کون سے حرام مہینے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ٹھیک ہے۔ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر بھی ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو دو قربانی کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک وہ قربانی جو مکہ میں پہنچائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہدی، ٹھیک ہے، اور جو ہم لوگ پوری دنیا میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو نسک، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدی جو مکہ میں پہنچانی ہے اس کو بھی نہیں چھیڑو، اس کو نہیں مارو، کیونکہ عرب کے لوگ جو بڑی قتل و غارت اور قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اور یہاں پہ بلا قلائدہ، تو جو قلائدہ کہتے ہیں ایسا جانور جس کے گلے میں پٹا باندھ دیا جائے یا اس کو نشان ڈال دیے جائے، یا ایسے بھی کچھ لوگ کرتے تھے اس کو تھوڑا سا کٹ لگا دیتے تھے اور جو اس کا خون نکلتا تھا نا تو اس کے جسم پر پھیر دیتے تھے، تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو جانور ہے نا یہ اللہ کے لیے ہے، تو لوگ اس کو نہ مانے، تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، تو پھر وہ مکہ تک پہنچ جاتا تھا۔ اور قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، یعنی جو ان کو نہیں پھر مارنا، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں، یعنی جن کی گردنوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکہ مکرمہ جا رہے ہوں، یعنی جو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جا رہے ہیں، حج بھی کرنے اور حج تمتع بھی یعنی فائدہ بھی اٹھانے۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو، اور دیکھو اگر ایک گروہ جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو۔ یعنی پہلے کافروں نے، مشرکین نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو روکا تھا۔
اب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ اب مشرکین جو ہے نا وہ کیونکہ ان کو تو بہت مسجد حرام سے جو ہے نا عقیدت تھی اور وہ بڑا اس کو سمجھتے تھے، تو اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اور حج اور عمرے کرنے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نہ چھیڑو۔ بعد میں 3 سال بعد حکم آ گیا تھا کہ اب کوئی مشرک جو ہے نا وہ مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ ان کو غصے سے تم لوگوں نے باہر نہیں نکالنا، بلکہ ان کو زیادتیاں نہیں کرنی۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو۔ یہ خاص طور پر یہ جو ہے نا ہمیں بھی اس کو اپنا وہ کرنا چاہیے، یہ وتعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیکی اور تقوی کے کام میں بڑھ چڑھ کر دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور کس سے بچنا، کس میں مدد نہیں کرنی چاہیے، گناہ اور برائی کے کاموں میں۔ اور اسی طرح بر میں ہر طرح کی نیکی شامل ہے، ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات اور معاملات۔ اور دین اصل میں کس 2 طرح سے مکمل ہوتا ہے، ایک یہ کہ انسان اچھے اچھے کام کرے، اور دوسرا یہ کہ غلط کام کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح نیکی کی اقسام کے بارے میں ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے، یعنی اگر کوئی کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ کمائے اور پھر جو ہے نا وہ خرچ کرے اور صدقہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اتنا بوڑھا اور کمزور بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کرے، یعنی پھر اس کو بھلی بات کہہ دے۔ لوگوں نے عرض کیا